अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने एक थंब से उसे पुश करना है सब्सक्रिप्शन के बटन को। एनीवे, मौजू पाकिस्तानी है। देखें, मैं मुसलसल आप लोगों से मैं फिर कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, मगर जब मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब पानामा केस में अभी ट्रायल में पेशी हुए थे, तो कहा गया कि यह रियासत इतनी मजबूत और इतनी गैर जानिबदार नहीं रही है कि वो नवाज शरीफ जैसे लीडर को, जो 2-3 बार प्राइम मिनिस्टर रहा हो और इंतहाई मुतनाज़ा फैसले हों, उसे अंदर रख सकती हो। तो हमने देखा कि नवाज शरीफ को तल्ले डाल के बाहर पहले भेजा गया और फिर भगोड़ा करार दिया गया। ये किसने भेजा सबको पता है, हम उस बहस में नहीं जाएंगे। फिर अभी मैंने 2-3 वीडियो पहले आपसे कहा कि इस रियासत को समझ नहीं है और इस हुकूमत को भी कोई समझ नहीं है कि अगर पीडीएम अपने पैरों पे गिर पड़ी थी, जैसा कि शोर मचाया गया बकौल हुकूमत के कि पीडीएम ख़त्म हो गई, तो 26 मार्च को मरीम नवाज को बुलाना इस हुकूमत की इंतहाई हिमाकत, बेवकूफ़ी। ये सबको पता है कि नैब कौन चला रहा है। मैं इमरान खान नहीं समझता। हुकूमत को तो कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है। जो नैब को चला रहे हैं वो सबको पता है कि नैब कौन चला रहे हैं। इस हुकूमत को रोज़ गंदा खुद किया जाता है कि नैब के थ्रू मरीम नवाज को बुलाया गया और मरीम नवाज ने सेम वो हरकत की जो 6 माह पहले मौलाना फजल रहमान ने की थी कि उनके भाई ने और उन्होंने आंखें निकाल कर कहा कि हमें बुला के तो दिखाओ, हम पिंडी में धरना देंगे, वहाँ धरना देंगे जहाँ से नैब चलती है। आपने देखा कि नैब भाग गई और मौलाना फजल रहमान कामयाबी से अपने फार्मूले के साथ और अपने नैरेटिव के साथ खड़े रहे और डराते रहे कि नैब मुझे बुलाकर दिखाए। इससे रियासत की ताकत, उसकी गैर जानिबदारी और उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो पता चलता है। तो वही हरकत सेम मरीम नवाज ने यूज़ की। पहले ज़मानतें कराई उन 2 केसेस में जिस पर तलब किया गया था, और फिर पूरी पीडीएम ने मिलकर मौलाना फजल रहमान के नुस्खे को आजमाया कि हम आ रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। रेड जोन, रेंजर, पुलिस और जाने क्या क्या इंतजामात, और आखिर में अपना फैसला आज अभी कुछ देर पहले वापस ले लिया गया कि मुनासिब वक्त पर बुलाएंगे। अमन व आमा के तहफ़्फ़ुज़ को देखते हुए ये फ़ैसला किया गया, जिसके फ़ौरन बाद मरीम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैंने कहा था ना, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम अब वो दिन गुजर गए कि जब तुम इंतकाम लेते, बदला लेते थे, हिसाब मांगते थे। अब तुम्हारे हिसाब किताब का वक्त शुरू हो गया। इस रियासत के कमज़ोर होने के साथ एक स्ट्रेटजी की निशानी भी है। ये अफरा तफरी, ये इंतशार, ये अपोजिशन हुकूमत की लड़ाई, महंगाई, बेरोज़गारी और जो कुछ कियास आपको नज़र आ रहा है ना, तो अपने मुल्क की तारीख़ पर निगाह डालिए, ख़ास कर जमहूरी, सो कॉल्ड जमहूरी सियासी तारीख़ पर। जब जब हुकूमतें भगाई गई हैं और इक़्तिदार पर कब्ज़े किए गए हैं या जमहूरियत को कठपुतली की तरह नचाया गया है, तो पहले मंज़र पे जो परसेप्शन बनाया जाता है वो इंतशार और अफरा तफरी का और सियासतदानों को गंदा करने का बनाया जाता है। और ये सियासतदान एक एक करके इस्तेमाल होते हैं। अब नवाज शरीफ की जगह इमरान खान इस्तेमाल हो रहा है और परसेप्शन क्या है कि यार ये जमहूरियत फेल हो गई, ये सब चोर हैं, लुटेरे हैं, जाली हैं, इनका कोई विजन नहीं है और ये हुकूमत चलाने, इंतज़ामी मामला चलाने की अहलियत ही नहीं रखते। आप यकीन करें, कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी तो मैंने जानबूझ के सवाल किया कि मुझे तो लगता है कि कौमी हुकूमत बनेगी। तो जवाब आया कि हाँ, अब इसकी तैयारियां हैं, कि सबको नज़र आ रहा है कि ये मुल्क ये जमहूरियत अफोर्ड नहीं कर सकता और 10 साल का प्लान तैयार हो रहा है और कोशिश की ये जा रही है कि इन खान को कि ये बहुत वायलेंट है, इसके लोग भी बहुत वायलेंट हैं, शोर मचाने में, सोशल मीडिया पे कब्ज़ा है,
کسی طور یہ مدت پوری کرا دی جائے، اس کے ارمان پورے کر دیے جائیں، تاکہ یہ جواب دہ نہ رہ سکے، یہ جواب دینے کے قابل نہ رہ سکے، اور ان کے لوگ بھی خاموش ہو جائیں اس کی کارکردگی دیکھ کے۔ اور میں آپ سے یہ پچھلے ویڈیو میں یا اس سے پچھلے ویڈیو میں کہہ چکا تھا کہ پی ڈی ایم خاموش بھی ہو جائے تو یہ حکومت اپنے پیروں پہ گر جائے گی۔ پھر اس کے بعد اور لوگوں نے بھی لکھنا شروع کیا کہ اس حکومت کی جو کارکردگی ہے اسے کسی پی ڈی ایم اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ خود پنگے لیتی ہے، اسے پنگے کروائے جاتے ہیں بیسکلی نا، اس کو گندا کروایا جاتا ہے، لڑائی کا منظر بڑھانا ہے، قومی حکومت بنانے کے لیے وہ تمام لوازمات پورے کرنے ہیں نا، تاکہ آپ مٹھائیاں بانٹیں، سکون کا سانس لیں کہ اب کوئی پالیسی سامنے آئے گی، معیشت بہتر ہونے جائے گی۔ اور یہ درست ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کی لڑائیوں میں ہمیشہ نقصان عوام کا ہوتا ہے۔ جب معاشی پالیسیاں تباہ ہوتی ہیں تو غریب سے تر ہوتا ہے۔ امیروں کا کیا بگڑتا ہے کہ 100 روپے کی دال 200 روپے میں بھی وہ خریدنے کی اہلیت و طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ گاڑیوں پہ 2 کروڑ خرچ ہوتے ہیں نا، 3 کروڑ، روٹی چاول پہ تو 50,000 کا خرچہ ہے گھر کا، تو 1 لاکھ کا ہو جائے گا، ان کو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آج حکومت گندی ہوئی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی کمزوری ظاہر ہوئی، مگر یہ کمزوری ریاست نے خود ظاہر کی، یہ دکھانے کے لیے کہ حالات کتنے سنگین ہو گئے تاکہ قومی حکومت کی طرف بڑھا جا سکے۔ اب ان حالات میں جو قومی حکومت بنے گی اس کا اندازہ آپ لوگ خود لگا لیجئے کہ وہ کیا ہوگی، کس کے کنٹرول میں ہوگی، کیسے لوگ آئیں گے۔ یہ مارشل لاؤں میں، قومی حکومتوں میں، عبوری حکومتوں میں جو لوگ آئے ہیں وہی آج آپ کی جمہوریت کا حصہ ہے نا۔ یہ گھٹن، یہ خوف، یہ ڈر اور یہ انتشار و افراتفری کبھی تخلیق کار پیدا نہیں کرتا، چاہے وہ سیاست کے میدان میں ہو، سائنس کے میدان میں ہو، ٹیکنالوجی کے ہو، کسی بھی شعبے میں زندگی کے، وہ بڑا ذہن نہیں پیدا کر سکتا، صرف دولے شاہ کے چوہے پیدا کرتا ہے۔ اور اس ریاست کا المیہ یہی ہے کہ یہاں دولے شاہ کے چوہے جہاں تک نگاہ ڈالیے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے، پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اب تو وہ بل سامنے آ گیا کہ آج مفتیٰ اسماعیل نے کیپٹل ٹاک میں کمال تاریخی جملہ کہا کہ یہ تو درست ہے کہ مہذب دنیاؤں میں ریاستی ادارے اپنی ریاست کی حدود میں مکمل آزاد و خود مختار ہونے چاہیے، اور ہوتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان واحد ادارہ ہوگا انسانی ریاستی تاریخ میں جو ریاست کے کنٹرول سے ہی باہر ہوگا اور مکمل آزاد ہوگا، ریاست سے باہر اس کی آزادیاں ہوں گی۔ جب معیشت گر جائے تو عالمی مالیاتی اداروں سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور مولانا عبدالکلام آزاد نے 1946 میں مارچ میں کہہ دیا تھا ریاست بننے سے پہلے کہ اس ریاست پہ وہ وقت آئے گا کہ عالمی مالیاتی اداروں سے کمپرومائز کر کے اپنا جغرافیہ بھی کمپرومائز کر سکتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کشمیر ایشو کہاں چلا گیا، مودی کا خط آ گیا نا، اور واٹر کمیشن کے لوگ دہلی میں بیٹھے ہیں اس وقت، پھر ساتھ میں ابھی اشارے آئے کہ کرکٹ بھی کھل جائے گا۔ آپ ان کے بیانات دیکھیے ریاست کے اور حکومت کے، اور ساتھ میں ان کے جو کارروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اسے غور سے دیکھیں، جو ایک دوسرے سے قطعی میچ نہیں کرتے۔ اب میں دوسرے موضوع پر آتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑی پریڈ ہوئی جس پہ 14-15 روپے خرچ ہوئے، جو کچھ ہوا وہاں، جو تمغے بٹے ریوڑیوں کی طرح جو ہر سال بٹتے ہیں اور کیسے بٹتے ہیں وہ آپ اپنے طور پہ جانیے۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ آج ایک چینل پہ خبر ابھی چلی کہ شاہ محمود قریشی نے ایک امریکن پاکستانی ڈیموکریٹ رہنما سے ملاقات کی، جس میں اس ڈیموکریٹ رہنما نے یقین دلایا کہ امریکہ پاک جو تجارتی تعلقات ہیں انہیں فروغ دیا جائے گا، اور امریکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو بھارت میں کشمیر میں ہونے والے انسانی حقوق کی پامالی پہ شدید تشویش ہے۔ وہ بیانات بالکل ایسے تھے اور جس طرح سے ریلیز کیے گئے جیسے محترم وہ جو امریکن پاکستانی ہیں جو ایوارڈ لینے گئے تھے وہ وہاں امریکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑا دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ آپ غور سے دیکھیے بائیڈن جو ہے اور ان کی ایڈمنسٹریشن روزانہ کی بیس پر ٹچ میں ہے بھارت سے،
ابھی ڈیفینس سیکریٹری واپس بھی نہیں، میرے خیال میں آج کل میں ہی واپس آئے ہیں، اور اتنے ابھی 3 مہینے نہیں ہوئے ہیں جو ان کے کانٹیکٹ ہیں آپس میں، اور جس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں وہ انتہائی حیران کن ہے۔ یہ بائیڈن کی الیکشن کمپین کے دوران ضرور تھا کہ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھارت میں بہت تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں، مگر جیسے شہزادہ سلمان کے جمال خشوگی کے قتل میں جو ان کا اسٹرانس تھا الیکشن سے پہلے، وہ حکومت میں آنے کے بعد تبدیل ہو گیا، بالکل اسی طریقے سے بھارت کے معاملات بھی اب حکومتی اسٹائل میں دیکھے جا رہے ہیں، جو دنیا بھر میں اپوزیشن کے روپ میں ایک الگ ہوتے ہیں اور حکومت کے روپ میں بالکل الگ دیکھے جاتے ہیں، کہ ریاست کے تعلقات ریاست سے بالکل الگ ہوتے ہیں، وہ اپوزیشن میں جو آئیڈیلزم ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو انسانی حقوق کے حوالے سے بھارت میں یہاں تشویش ہے بلا شبہ، امریکن میڈیا بھرا پڑا ہے، مگر وہ پاکستانی امریکنز یا پاکستانی خارجہ پالیسی کی کامیابی یا اس کی مداخلت کے باعث ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ یہاں کے میڈیا کی اپنا جو ایجنڈا ہے، منشور ہے، جو مینیفیسٹو ہے، جو ان کا تھاٹ پروسیس ہے، جو ان کی فلسفی ہے ڈیموکریٹس کے اسپیشلی، اس کے اینگل سے ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس ریاست کی ایک ایک چیز بکھرتی جا رہی ہے، اسے یہ بھی نہیں پتہ کہ کون کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں۔ میں اس پہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی، انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔